شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں جس طرح کل بھی ہم نے کہا تھا کہ شدت پسند جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ سینٹر کے پی کو جو ہے پختونخوا کا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردوں یا شدت پسندوں کے حملے جو ہے وہ جاری ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آئی ہے۔ ساتھ ہی باجوڑ میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ آپریشن جو ہے کس نوعیت سے وہ ابھی اس وقت چل رہی ہے، جس میں یہ جو ڈمڈولا میں جو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیسے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور آگے کیا چل رہا ہے۔ باجوڑ میں انٹرسٹنگلی کچھ لوگ جو ہے اسپیشلی وہ اس وقت مخالفت بھی کر رہے ہیں، دھرنا بھی دے رہے ہیں اور آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چلو جی آپریشن کی مخالفت کرتے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ پھر اوورآل خیبر پختونخوا کی اگر آپ دیکھیں سیکیورٹی کے حالات تو خراب ہیں۔ دا اونلی یونائٹڈ یا متحد جو گروپ ہے وہ دہشت گرد ہے، باقی ہمارے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس وقت کوئی موقف نہیں ہے، واضح موقف جسے کہتے ہیں، انکلوڈنگ دا گورنمنٹ بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور ساتھ ہی اسی حوالے سے پھر کابل میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پاکستان، چین اور افغانستان، اور بالکل اس کا فوکس جو ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنا ہے۔ ساتھ ہی امریکہ سے جو یہ نئی ہماری ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، تو آج ان ساروں پہ ہم ایک کوشش کریں گے کہ اپنا ایک تجزیہ دے دیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے آتے ہیں جی پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال۔ کل سے اگر ہم دیکھیں، جس طرح ہم نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بنو میں حملہ ہوا، پشاور میں حملہ ہوا، شانگلہ میں ہوا، دیر اپر دیر لوور میں ہوا اور باجوڑ میں ہوئے، یہ کل والی ہماری تھی۔ آج اگر آپ دیکھیں ڈی آئی خان میں جو مفتی محمود صاحب ہاسپٹل جو ہے اس کے قریب، لکی مروت میں ٹارگٹ ہوا ہے، بنو میں جو ہے حملہ ہوا ہے، ناکام بنا دیا گیا ہے لیکن حملہ ہوا ہے۔ پشاور ناصر باغ میں جو ہے پولیس وین پہ جو ہے آئی ڈی بلاسٹ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور باجوڑ سے جو خبریں آ رہی ہے یا جو تصویریں آ رہی ہے دو قسم کی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شدت پسند ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ہے، گھروں میں نہیں ہے تو پاپولیشن آبادی کے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ انٹرینچ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بالکل آبادی میں ہی ہے، مطلب یہ کہ وہ نکل نہیں رہے۔ وہ جو ڈمڈولا بھی وہی علاقہ ہے جس ہم کہتے ہیں یہ مامون کا علاقہ جو ہے، وہاں پہ جو ٹارگٹ کیا ہے تقریباً 10 کے قریب شدت پسند جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ڈرون کے ذریعے کیا ہے۔ تو آپریشن کا جو سٹائل ہے وہ ایک تو ٹارگیٹڈ ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ہے، لیکن حکومت کوشش یہی کر رہی ہے کہ مینیمل جو ہے وہ سویلین کیجولٹیز یا جو کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی ہے، میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ جو ہے یا دہشت گرد جو ہے یہ جو فائرنگ کرتے ہیں، یہ جو بلاسٹ کرتے ہیں، سو اس سے بھی سویلین کا ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، وہ غیر محفوظ ہے۔ تو ایک بڑی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اوورآل خیبر پختونخوا جو ہے وہی جو ہے شمال سے لے کر شمال، مرکزی، جنوبی پختونخوا جو ہے یہ تقریباً اس وقت کہیں پہ بھی دہشت گرد جو ہے وہ حملہ کر سکتے۔ دیکھیں ایک تو حکومت کا جو گزشتہ روز جو پیکیج اناؤنس کیا تھا متاثرین مین جو نقل مکانی کرنے والا تو وہ کافی مزہ کا خیز تھا۔ اس میں میں نے کہا بھی تھا کہ آپ ایک بندے کو گھر سے نکالے اور اس کو 20,000 روپے دے دے کہ جاؤ، باقی جب آپ واپس آؤ گے تو میں 20,000 دوں گا۔ اٹ واز کوائٹ ریڈیکولس، اور میرے خیال میں یہ لوگوں کے زخموں پہ جو ہے وہ نمک چھڑکنے کی بات ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ان کو بے عزتی ہو رہی ہے، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، جو بھی ہے دیر ریاست کے لوگ ہیں، ریاست کا کام ہے ان کو۔ تو وہاں پہ ابھی یہ جو سلارزو ایریا میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے یہ آیا ہے، تو کلاؤڈ برسٹ یہ تو ایک نیچرل قدرتی آفت ہے، اور اس میں 10 لوگ جو ہے ابھی تک اطلاعات کے مطابق، لیکن یہ ایسے علاقے ہیں کہ اس کو یہ کوئی فارمل ایسا نہیں، اس طرح ہمارے سٹیز ہیں یا یہ جو فارمل ایریاز ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو دور دور کہیں ایک گھر ہے، کہیں 2 گھر ہے، تو ابھی میرے خیال میں 2-3 گھروں کو وہ 7 گھر جو ہے یہ بہا کے لے گئے ہیں، تو مزید کا بھی امکان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سڈن ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے جو ہوتا ہے وہ سیلاب ہوتی ہے یا اس سے جو بن جاتی ہے وہ سڈن ہوتی ہے، تو اس میں مزید ہے۔ لیکن حکومت کا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے، کیونکہ آلریڈی اس علاقوں میں کہیں پہ کرفیو ہے، کہیں پہ کل سے تو خیر کرفیو میں نرمی کی گئی ہے، لیکن یہ علاقے پہلے سے انڈر سٹریس ہے۔
تو حکومت ہم نے سوات میں بھی حکومت کی دیکھی تھی، جس طرح ریسکیو کیا گیا تھا دیگر علاقوں میں، کیونکہ ہماری جو انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی جو ہمیں حکومت ہے یا دیگر سیاسی جو ہے وہ دے آر ناٹ دیٹ سیریس لوگوں کے مسائل کے حوالے سے. اب حکمران جماعت جو ہے اس کے ساتھ تو فکر ایک ہی ہے کہ جب تک عمران اندر ہے، خان صاحب اندر ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک جینون کنسرن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئے گا تو سیلاب نہیں آئیں گے، خان صاحب باہر آئے گا تو لوڈ شیڈنگ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے گی، خان صاحب باہر آئے گا تو دہشت گرد چلے جائیں گے، خان صاحب باہر آئے گا تو پورے صوبے میں اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوں گے. یہ تو خان صاحب اگر بھی دے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ کرے. تو حکومتی سائڈ سے مجھے کوئی وہ ارجنسی نظر نہیں آ رہی، نیدر ہمیں جو پروونشل پارلیمنٹ ہے وہ، نہ ہمارے خیبر پختونخوا سے جو الیکٹڈ ایم این ایز ہے یا سینیٹرز ہے ایک دو کے علاوہ جو اپوزیشن کے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. تو یہ تو آٹو پہ چل رہا ہے، اللہ کے واسطے چھوڑا. دیکھیں دو باتیں، ایک تو باجوڑ جو ہے جسٹ لائک اے سیٹل ڈسٹرکٹ، نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ باجوڑ واحد ایریا ہے جہاں پہ باقاعدہ یہ رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ باقیوں میں تو آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. دیکھیے بنو میں آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں، کبھی میریان میں اٹیک کرتے ہیں، کبھی بکخیل میں آ جاتے ہیں، مطلب یہ آ جاتے ہیں پھر مقابلہ کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، فورسز چلے جاتے ہیں، یہ 2 دن بعد 3 دن بعد چلے جاتے ہیں. باجوڑ میں باقاعدہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ مقامی لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ ہے زیادہ تر سواتی ہے، دیروجی ہے اور افغانی ہے اور کچھ مقامی بھی ہے، لیکن وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. باقاعدہ چیک پوسٹیں بنائی تھی، لوگوں کی تلاشی لے رہے تھے، مطلب یہ کہ بتہ لے رہے وغیرہ وغیرہ. وہ تو وہاں پہ ان کو ڈسپلیس کرنا ضروری ہے. یہ تو ہے کہ آپ آ کے اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں ایک بات ہے، لیکن یہ بالکل سیٹل لوگوں، مسجدوں میں نے ڈیرے ڈالے تھے، لوگوں کو باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر گھر سے 2 روٹیاں اور ساتھ جو بھی پکایا ہو مجاہدین کے لیے لے آئے. پھر یہ باقاعدہ بیعت لے رہے تھے لوگوں سے. تو یہ چیزیں تھیں اور وہ آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے پھر لوکل کمیونٹی بھی ان کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہ آواز اٹھانے والا نہیں ہوتے. تو اسی لیے باجوڑ میں یہ ضروری تھا، نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہے باجوڑ بنسبت دیگر کے، یہاں پہ اے این پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، جتنے بھی سیاسی گروہ ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں. اور تقریباً ہر ایک نے یہاں سے پیپلز پارٹی کا بھی ایم این اے آیا ہے باجوڑ سے، اے این پی کا بھی آیا ہے، مسلم لیگ کا بھی آیا ہے، پی ٹی آئی کا بھی آیا ہے، مطلب یہ ہے جے یو آئی کے بھی آئے ہیں، سینیٹرز آئے ہیں. تو تمام سیاسی جماعتوں کی یہاں پہ ہے. تو یہاں پہ اگر پولیٹیکل کنسنسس بن جاتی جو اس وقت بنی ہوئی ہے، ایکسیپٹ میرے خیال میں پی ٹی آئی والے ذرا زیادہ وہ کر رہے ہیں جو، اور اسپیشلی جو گلظفر خان، وہ نہ کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ آپریشن کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی آپریشن کے خلاف ہیں، لیکن ان لوگوں کو پھر نکالیں گے کیسے؟ ہم نے تو 10 دن جرگہ کر دیا، مطلب یہ کہ باجوڑ کے عوام نے 10-12 دن جو ہے جرگہ مسلسل جاتا رہا. وہ کہتے ہیں ہم نے جرگے سے، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہاں سے نکلنا ہمارے بڑی بات وہ کریں گے. اور تو یہ جرگہ تو ناکام ہو گیا. ابھی جرگہ اگر ناکام ہو گیا تو آگے کیا کرنا ہے؟ منت کرنا ہے، سماجت کرنی ہے، اس پہ تو وہ ہو نہیں گئے. تو یہ کنفیوژن ہے. ابھی ان کو سیاسی مقاصد کے لیے میرے خیال میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کل خدا نہ خواستہ اگر فوج نکل جاتی ہے اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ آج ایک کو ذبح کیا کہ آپ نے حکومت کے لیے یہ کیا ہے، کل دوسرے کو ذبح کیا، پھر آ کے جس طرح پہلے ہوتا تھا تو پھر آپ حکومت کو پکاریں گے، پھر کہیں گے کہ جی کدھر ہے، پھر کہیں گے جی یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ریاست کے ساتھ بیٹھ کے ایک مؤثر جو ہے وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ سامنے لانی چاہیے، کیونکہ باجوڑ کو تو آپ ان کے رحم و کرم پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس وقت جو آپریشن ہو رہی ہے، ایک سائڈ پہ اس طرح پریس کلب میں پرسوں ہوا تھا کہ اکٹھے ہوئے تھے، کل کچھ لوگ نکل آئے تھے، اس نے کالی جھنڈیاں وغیرہ اٹھا رکھی تھی کہ آپریشن کے خلاف یا اس کے خلاف. لیکن دیکھیں آپ تو آپریشن کے خلاف ہیں، ان کے خلاف کوئی بول نہیں رہا ہے. انٹرسٹنگ بات بتاؤ کہ اس وقت شدت پسندوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی تو ایک ہی ہے، تو پھر اگر چھوڑ دیتے ہیں پھر پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں یہ بیانیہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. کل اگر یہ نکل آئے، چلو ڈماڈول ساری مامون کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. کل اگر کچھ ہو جاتے ہیں پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے؟
آپ کو تو سیکیورٹی، ابھی یہ جو کل جو ڈمڈولا میں 10 مارے گئے ہیں، یہ اگر اپنے تھے تو مارے جاتے. ویسے ایک بات آدمی کہہ دیتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ بند لوگوں نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ پھر آپ نے ریاست کی نالائکیاں بھی دیکھنی ہوگی. یہ نہیں، بعض اوقات آپ کی نالائکی کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے، آپ چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے. تو یہ جو 10 دہشت گرد یا ٹیررسٹ جو ہے نا کل مارے گئے ہیں ڈمڈولا میں، ان کی شناخت کی جائے کہ یہ کس کے ہیں. یہ فوج کے بندے ہیں، ریاست کے بندے ہیں، کس علاقے سے ہیں، کہاں سے آئے تھے، یہاں کیا کر رہے تھے. یا آپ کے ہاں جو لوگ ہیں، یہ جو فقیر محمد ہے یہ فوج کا بندہ ہے، یا یہ جو آئے ہیں یہ فوج کے بندے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس بیانیے کو میرے خیال میں ہمیں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں بات چیت، تو بات چیت ان سے شروع ہوئی تھی، آگے بات چیت سے حل کرنا ہے یا جیسے بھی حل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ ریاست کو نکال دیتے ہیں، پولیس کو نکال دیتے ہیں اور ان کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، تو ابھی جو اس وقت جو آپریشن ہے، میرے خیال میں ریاست بھی ان کی باتوں پہ اتنی توجہ نہیں دے رہی. دا ریزن از کہ ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے، کنسٹیچوئنسی سے ان کے اپنا ایک ہے وہ جو اینٹی ایک ہے وہ لے کے آتے ہیں، لیکن جس طرح کل ڈماڈولا میں ہوا، تو اگر لوگ ان کے خلاف تھے تو کل تو پورا باجوڑ کو نکل آنا چاہیے تھا نا کہ یہ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں یا یہ فوج کے اپنے لوگ مارے گئے ہیں. تو میرے خیال میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے. ابھی بڑے جن ایریا میں یہ ہے یہ وہاں پہ محصور ہوں گے. باہر سے لوگ ان کے لیے کیسے آئیں گے یہ اس کو چیک کرنا ہے. ساتھ ہی لوگوں کو وہاں سے گریجولی نکالنا ہوگا، یہ یہاں سے نکالنا ہوگا تاکہ پھر گھروں میں بھی کیونکہ ابھی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی فوج جائے گی یا گن شپ ہیلی کاپٹر سے ہوگا. ابھی تو ڈرون سے اس کو سرویلنس ہوتی ہے اور پھر ڈرون سے ٹارگیٹ. دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی یہ خطہ جو ہے آہستہ آہستہ ابھی یہ جو شدت پسند ہے یا ٹی ٹی پی جو بھی ہے، ان کو اب تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ اب وہ افغان طالبان بھی ان کا اتنا وہ نہیں کر سکتے. دا ریزن از کہ اس نے گورننس کرنی ہے. گورننس کے لیے جو ہے ان کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا، اور دنیا دہشت گردی کے خلاف ہے. ٹھیک، امریکہ نے بی ایل اے ٹی ٹی پی وغیرہ کو تو وہ ابھی ان کے خلاف جو پاکستان امریکہ کوآپریشن، اس میں دیگر ممالک بھی آئیں گے. ابھی چین، اور یہ جو چین پاکستان اور افغانستان، یہ ٹرائی لیٹرل ہو رہی ہے کابل میں، اس سے پہلے بیجنگ میں ہوتا ہے. اس ٹرائی لیٹرل کا ایجنڈا جو ہے نا دہشت گردی کو کس طرح جو ہے اس دہشت گردوں سے نمٹا جائے، یہ اس کا ایجنڈا ہے. تو ابھی یہ جو ہیمر اینڈ اینول والی بات ہے، پہلے تو یہ تھا کہ افغانستان کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا یا پاکستان کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا، ایدر وے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہوگا کہ دونوں اب کوآپریشن موڈ میں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے، چین بھی یہی چاہ رہا ہے، مطلب دنیا کے سپر پاور. اور روس کا تو ہے ہی، کیونکہ روس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. روس کے لیے تو یہ انسٹیبل جو ہے وہ تو ایکلیس ہیل اس کا جو یہ جو ان کے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے وہی ہے. تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے 20 کو، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ایک مشترکہ بیانیہ اور ہو سکتا ہے کہ ایک اعلامیہ بھی آ جائے، جس میں کہا جائے گا کہ ہر آل فارم آف ٹیررزم اور جس بھی انداز میں ہو جو افغانستان سرزمین سے ہو رہی ہو، اس کو نہ صرف کنڈیم کیا جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی لاہ عمل بھی یہ اس میں طے کرے. کیونکہ میں نے کہا نا، جس طرح کہ چین اور پاکستان تو پہلے سے ایک پیج پہ ہے، اب مسئلہ ہے افغانستان کا. افغانستان نے ابھی اسی دن بھی ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ حسن خیل میں جو ہوا تھا کہ جس میں 50 یا 54 کے قریب جو شدت پسند ہے ان کو مارا تھا. یہ جوب میں جو ہوا تھا، یہ گزشتہ روز جو ڈی آئی خان جوب ہائی وے پہ یا راستے پہ جو جا رہے تھے ان کو، تو یہی رپورٹس آ رہی ہے کہ اس میں افغان طالبان کوآپریٹ کر رہے ہیں. افغان طالبان نے ایک اور بڑا ڈیسیجن لیا ہے، وہ یہ لیا ہے کہ بارڈر فورسز جو ہے ان کے لیے یونیفارم دیا ہے. پہلے پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ طالب ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا کون ہے. اب پاکستانی فورسز کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بارڈر کے قریب جو آ رہا ہے، اگر یہ یونیفارم میں ہے تو یہ افغان سیکیورٹی فورسز کا بندہ ہے، اگر یونیفارم کے بغیر آ رہے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی یا دہشت گرد. تو یہ بھی مطلب ہے کہ کابل مسلسل پاکستان جو ڈیمانڈز کر رہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہا ہے پاکستان کے ڈیمانڈز کو، یا پاکستان کے جتنے یہ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے اس حوالے سے. دیکھیں دہشت گردی کو تو ایک مسئلہ ہے، جب تک انسان ہے، مفادات ہے. جس طرح ابھی انڈیا بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، مجید بریگیڈ کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان پاکستان کی کنٹیکسٹ میں یہ کافی حد تک کنٹرول ہوگا. ایران بھی اس میں جو ہے کوآپریٹ کر رہا ہے بلوچستان کے اس حوالے سے.